اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں. آج تھوڑا سا سورہ بقرہ کے آغاز کو اور آخری دو آیات کو آپس میں ملائیں. سورہ بقرہ کا آغاز کس سے ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ابتدا ہوئی ایمانیات سے اور سورہ بقرہ کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ایمانیات پہ. یعنی خلاصہ یہ ہے ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب ان ساری چیزوں پہ باقاعدہ عمل ہو. جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بیان کیے ہیں، سورہ بقرہ پوری کے اندر جو ہمارے اوپر مسائل وسائل سارے جو مسائل بیان ہوئے ان پر پراپر عمل ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ اس پر، من ربہ ہی اس کے رب کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان والے بھی ایمان لائے ایمان والے بھی ایمان لائے رسول بھی ایمان لائے. تو یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ مان لیا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم وحی کی صورت میں نازل ہوا، مانا تو آگے لوگوں کو دعوت دی. خالی زبانی مان لینا نہیں ہے، اس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عمل کیا اور پھر جو ایمان لانے والے تھے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی عمل کیا. کل آمن، سب ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں، رسولوں کے درمیان کسی میں بھی. پیغام کس کا ہے؟ جس کی بھی زبان نہیں آئے پیغام تو اتنا اہم ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک آفس میں ہیں، ڈائریکٹر پیغام بھیجتا ہے سپریڈنٹ کے ذریعے یا کلرک کے ذریعے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ذریعے، جس کے بھی ہاتھ بھیجے گا، پیغام کس کا ہے؟ پیغام تو اتنا ہی اہم ہے. کسی کے پیغام میں کوئی فرق ہوگا؟ رسول کوئی بھی ذات ہو، پیغام کس کا آ رہا ہے؟ تو وہ جو پیغام لے کے آ رہے ہیں، جو وہ پیغام لوگوں کے درمیان دعوت دے رہے ہیں جس پیغام کی، وہ دراصل پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. تو ان میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذات میں فرق کیا ہے. ذات اہم نہیں ہے، اہم پیغام ہے. ذات اللہ کی اہم ہے، وہ جس کو بھی اپنا پیغام دے دے وہ اہم ہو جائے گا. اور اس میں اور دوسرے میں فرق اس لیے نہیں ہے کہ ہر پیغمبر پیغام اللہ کا ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے. یہ نہیں ہے کہ سن لیا ادھر سے نکال دیا.
اللہ کا پیغام اس لیے نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام کس لیے ہے؟ سن لیا اور اس کی اطاعت کی۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، ایک دوسری پارٹی بھی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا اور پھر ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کر دی۔ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کر لی۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگی کے حالات کیا ہیں؟ کیا ہم سمعنا و اطعنا پہ ہیں یا سمعنا و عصینا پہ ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش مغفرت کے طلبگار ہیں ہم۔ یہ ہے اصل مومن کا انداز کہ وہ سنتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اس کے باوجود طلب کس چیز کی ہے؟ بخشش کی۔ ہم سنتے ہیں، عمل بھی نہیں کرتے، اور دو چار جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ کے ہم جمع کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا عمل کتنے ہیں، حساب لگاتے پھر رہے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہے ہمارا لوٹنا۔ اصل بات ہے پہچان کی۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ذات کیا ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، تو پھر آپ کو اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے، پھر آپ اس کے سامنے پیش ہونے سے گھبراتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ کو پنچایت میں بلایا جائے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ جو آپ کے علاقے کا یا گاؤں کا چودھری ہے اسی نے بلایا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر یہ پتا چلے کہ آئی جی پنجاب آیا اور اس نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ بتائیں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کی ذات کی جب پہچان ہوگی تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رکھا ہے مائکرو سیکنڈز میں۔ وہاں پہ ہم کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ، کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام کیا ہے۔ اس میں بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہمیں ویسے زبانی یاد ہونا چاہیے۔ لا یکلف اللہ، لا نہیں، یکلف ذمہ دار بناتا، مکلف ٹھہراتا، اللہ تعالی نفسن کسی کو بھی، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی ذات پر ذمہ داری یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ خاتون حالت حمل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے ڈیلے کر لے، بعد میں رکھ لے۔ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کو لازم قرار نہیں دیا کہ نہیں رمضان آ گیا تو رکھنے ہی رکھنے۔ آپ سفر پہ ہیں، مسافر ہیں، آپ کو اجازت دی ہے، آپ جب سفر کے اختتام پہ پہنچیں گے تو آپ نماز پڑھ لیں، جمع کر لیں۔ راستے میں آپ کو روکا نہیں ہے، حالانکہ راستہ آپ جو سفر کر رہے ہیں وہ تو دنیاوی کام ہے، اور نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے آپ کو سہولت دے دی ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا، اس پر لازم نہیں قرار دیا کہ نہیں پانی سے ہی وضو کرنا ہے، رخصت دے دی۔ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، رخصت دے دی، بیٹھ کے پڑھ لو۔ جتنی استطاعت ہے اتنا مکلف بنایا۔ ایک شخص ہے، غریب ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہے حج پہ جانے کی، اس کے اوپر حج فرض نہیں کیا۔ حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کے علاوہ بھی اس دنیا کے معاملات میں بھی بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی میرے اوپر ساری ذمہ داریاں آ گئیں، میرے اوپر بوجھ آ گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ جو آپ پر ذمہ داریاں آئی ہیں، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ پر ذمہ داریاں آ رہی ہیں؟ اللہ نے ناانصافی کی ہے، نعوذ باللہ؟ نہیں، جو آپ پر ذمہ داریاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دے رکھی ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے عمل کی ہے، اس کے لیے ہے اجر۔ لہا جو لفظ ہے اس سے مراد ہوتا ہے اجر، اور علیہا اس کے الٹ ہے۔ لہا مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے اور علیہا منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے اوپر وبال ہے، مکتسبت جو اس نے عمل کیے۔ جو اس نے نیکیاں کی اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا، اور جو اس نے برائیاں کی اس کا وبال، اس کا گناہ بھی اسی کو ملے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او یا اخطانا ہم سے خطا
غلطی ہو جائے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا اور نہ، تحمل علینا ہمارے اوپر بوجھ ڈالنا، اسرن بوجھ، کما حملتہ جس طرح تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ آزمائش۔ اے اللہ ہماری آزمائش اس طرح سے نہ کرنا جس طرح سے پہلے لوگوں کی آزمائش ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا نا کہ حالات یہ ہوتے تھے کہ انبیاء اللہ کے سامنے چیخ اٹھتے تھے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اتنی سختیاں ہوتی تھیں، اتنی آزمائشیں تھیں، اے اللہ ہم پہ وہ آزمائش نہ ڈالنا، ہمیں اس طریقے سے نہ آزمانا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس آزمائش میں سے گزر سکیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تو ہم ملنا نہ ہمیں ذمہ دار بنانا، ما لا طاقت لنا بہ ایسی چیز کا جس کے لیے ہمارے پاس طاقت نہ ہو، واعف عنا ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، انت مولانا کیا ترجمہ ہے؟ ذرا واضح لفظوں میں بولیں۔ تو ہمارا مولا ہے، نہیں، میرا فوکس مولانا پہ نہیں ہے، انت پہ ہے۔ یس، تو ہی، یہ نہیں کہ تو ہمارا مولا ہے، آپ میرے دوست ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دوست نہیں ہے، آپ ہی میرے دوست ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، باقی کا انکار لازم ہے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کئی سارے معنی ہیں، دوست ہے، فانصرنا بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے خلاف۔ اللہ، یہاں پہ بھی اللہ آیا تھا۔ اللہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ الٹا، مخالفت کے لیے، نیگیٹو معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔